أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم الغمام والملائكة والقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور صدق اللہ العظیم. تو آواز آ رہی وہاں تک؟ محترم خواتین، یہ سورہ بقرہ کے 25 رکوع کی 3 آیتیں ہیں. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اگر صاف ہدایت آنے کے بعد بھی تم بچل جاؤ تو جان لو کہ اللہ خوب زبردست ہیں، تمہیں سزا دے سکتے ہیں اور اللہ سے حکمتوں کے جاننے والے. کیا لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فیصلے کے لیے ابر کے صاحبان میں فرشتوں کے ساتھ موجود ہو جائے؟ آخرکار سارے معاملات تو اللہ کے پاس ہی طے کیے جاتے ہیں، سارے معاملات اللہ کے پاس ہی فیصل ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں ایمان والوں سے کہ تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. تو ایمان لانے کے بعد ہمارا اب کوئی اختیار باقی نہیں رہا، ہم نے اپنے اختیار کو اللہ رسول کو بیچ دیا. ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے. خاص طور پر یہ آیت اس لیے میں نے تلاوت کی ہے کہ ہمارا جو مسلم پرسنل لا، مسلمانوں کا شرعی قانون جو ہے، اس کے بارے میں بہت ساری شور غل اور کیا کہنا چاہیے، غلط فہمیاں، بد فہمیاں پائی جا رہی ہیں. تو سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیے کہ ہم نے جب ایمان کا اقرار کیا ہے، اللہ کو، اس کے رسول کو مان لیا ہے، تو ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ رسول کے کام پر چلیں ہم لوگ. تو یہاں جو بات فرمائی جا رہی ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. تو ہر آیت جو نازل ہوئی اس کے پیچھے ایک کوئی واقعہ، کوئی وجہ ہوتی تھی، کوئی ایسے اسباب ہوتے تھے جن کی بنیاد پر وہ آیتیں نازل ہوتی تھی. تو یہاں بھی جو مفسرین نے لکھا ہے، اس کو شان نزول کہتے ہیں. ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے عبداللہ بن سلام، اسلام قبول کرتے ہیں. اللہ کے رسول مدینہ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ بے شک یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا، فوراً ہی اسلام قبول کر لیتے ہیں. تو پھر ان کے دل میں، چونکہ وہ یہودی تھے، ان کے دل میں یہ رہا کہ ہفتے کے دن جو تعظیم کرنا ہے وہ بھی کریں گے، اور جمعہ کے دن جو تعظیم کرنا ہے اسلام میں وہ بھی کریں گے. پھر چونکہ بنی اسرائیل پر، یعقوب علیہ السلام پر اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام تھا، تو انہیں یہ سوچا کہ اگر اونٹ کا گوشت دودھ کھانا کوئی ضروری نہیں اسلام کے اندر، چھوڑ دیں گے اس کو، کوئی حرج نہیں ہوگا، یہ سمجھ لیا تھا انہوں نے. تو جب یہ باتیں اللہ رسول کو معلوم ہوئی تو اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. کچھ یہودیت کی رعایت، کچھ جاہلی رسموں کی رعایت کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں. جب ایمان قبول کیا ہے تو پوری طرح اللہ اور رسول کے احکام کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا چاہیے. تو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم بہت سارے احکام کے اندر تو کچھ اللہ کے رسول کے احکام پر چلتے ہیں، کچھ رسم و رواج پر چلتے ہیں، کچھ اپنی پسند اور خواہش پر چلتے ہیں، اور کچھ نئے فیشن پر، نیا زمانے میں ایسا چلا ہے، زمانے کا فیشن ایسا ہے، اس طرح چلنے لگتے ہیں. تو یہ سب چیزیں غلط ہیں. شریعت کا تقاضا، اللہ رسول کا حکم یہ ہے کہ پوری طرح اللہ رسول کے احکام کے آگے ہم جھک جائیں
اسی پر عمل کرنے والے ہو جائیں۔ تو جو شریعت اللہ نے نازل کی ہے، آپ سن کر تعجب کریے کہ اس کے اندر تمام احکام ہیں، کوئی حکم شریعت کے باہر نہیں ہے۔ ہماری زندگی کے تمام احکام اللہ رسول نے نے اپنی کتاب میں نازل فرمائے، اللہ کے رسول نے اس کی تشریح کی اور عمل کر کے دکھایا، ایسا کرنا چاہیے۔ اس سلسلے کا ایک واقعہ آپ سن کر تعجب کریں گے۔ سورہ احزاب کے اندر وہ آیت آتی ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے کسی ایمان والے مرد کو عورت کو دونوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو ایمان لانے میں دونوں برابر ہیں۔ اگر آپ کے شوہر ایمان لائے اور آپ کو ایمان نہیں تو آپ کو نجات نہیں ہوگی، یاد رکھو۔ ہر مرد بھی الگ پیدا ہوتا ہے، الگ جیتا ہے، عورت بھی الگ پیدا ہوتی ہے، الگ جیتی ہے، الگ کھاتی پیتی ہے، الگ مر جاتی ہے، بس الگ الگ حساب ہونے والا ہے۔ تو ہماری اکثر ماں بہنیں سمجھتی ہیں کہ ہمارا کیا ہے بھائی، شوہروں کی ذمہ داری نہیں۔ تو اس زمانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام ایسا نہیں کرتے تھے۔ کبھی شوہر ایمان نہیں لایا، بی ایمان لائی، کبھی بی میں ایمان لائی، شوہر ایمان نہیں لایا، ایسا بھی تھا۔ اور آپ سن کر تعجب کریں گے کہ جو ہے سب سے پہلے ایمان لانے والی تو خاتون ہیں، المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے تو ایمان لانے والی عورت ہی ہیں آپ کو۔ پھر جو ہے سب سے شہید ہونے والی عورت بھی جو ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن یاسر کی والدہ، یہ سب سے پہلے شہید ہونے والی خاتون۔ اور حدیثوں میں آتا ہے سب سے پہلے عورتوں کو جنت میں بھیجا جائے گا مردوں سے پہلے۔ تو بہت بڑا درجہ اسلام نے عورتوں کو دیا ہے جاہلیت کے زمانے کے اندر، اور آج کی جو جدید جاہلیت ہے اس نے عورتوں کو جو ہے بری طرح پیس کر رکھ دیا۔ اس زمانے وہ الگ طریقے سے پیستے تھے، آج یہ الگ طریقے سے پیس رہی ہے۔ عورت کمانا بھی، لانا بھی، کرنا بھی، سب کچھ کرے عورت، یہ دیکھو۔ حالانکہ اس کی ذمہ داری کمانے کی جو ہے، گھر کے باہر کی جو ہے ذمہ داریاں مرد کو لگایا اللہ تعالیٰ نے، اور امور خانہ داری، گھر کی ذمہ داریاں عورت کو لگائی۔ اب معاملہ الٹا ہے کہ عورت کمانی بھی، بہت سے عورتیں میدان میں آ کے کما رہے ہیں، تو ان کو کہا جائے کہ بہت اچھی بات ہے تم کماؤ۔ ارے تم کماؤ، باہر نکلنے کے بعد کیا کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے، سنتے ہوں گے، اخبار میں دیکھتے ہوں گے۔ اب ٹی وی تو میں سمجھتا ہوں کوئی گھر ٹی وی سے خالی نہیں۔ یہ بہت بڑی جو ہے کیا کہنا چاہیے، بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑے جو ہے برائی کا جو ہے ذریعہ بنا ہوا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کچھ دیکھتے ہیں، لیکن ساری چیزیں جو ہے شریعت کے خلاف ہیں۔ کچھ خبریں ضرور ہیں، نہیں کر کے نہیں، کچھ خبریں یہاں وہاں کے واقعات، حالات ہم کو ملتے ہیں، لیکن جو ہے اکثر لوگ کھیل تماشے اور اس کے بعد جو ہے عورتیں، اس کے بعد جو اس کے اندر چیزیں دکھائی جاتی ہیں، گانے بجانے، سب چیزیں جو ہے سب اخلاق کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں، ہمارے دین ایمان کو بگاڑنے والی چیزیں۔ تو خیر میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ جو ہے عورت کو بہت بڑا درجہ اسلام نے دیا ہے، جو اس کا واقعی حق دیا ہے۔ تو اب یہ لوگ یہ مشہور کر رہے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کنڈم کر دیا ہے، عورت کو دبا دیا ہے، عورت کو ہرگز نہیں کیا ہے، سمجھا؟ عورت کا وہ جو ہے جو صحیح مقام دینا تھا وہ دیا اسلام نے۔ اب یہ جو واقعہ سنا رہا ہوں میں آپ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کی سگی پھوپھی بہن۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول نے ان کو، اللہ کے رسول کے آزاد کردہ غلام تھے حضرت زید، ان کا پیغام بھیجا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو قریش کے خاندان کے ہیں، ہم جو ہے اعلیٰ خاندان کے ہیں، وہ تو آپ کا آزاد کردہ غلام ہے، میں کیسے شادی کروں؟ اس تنکفت و کریہت، اس کو حقیر سمجھا اور نکاح کرنے سے کراہت کی انہوں نے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، کسی ایمان والے مرد عورت کو یہ اختیار نہیں ہے، جب اللہ رسول کسی امام میں فیصلہ کر دیں تو پھر اس کے بعد اپنی مرضی چلائے۔ تو اپنی مرضی چلانا، اپنا اختیار چلانا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رسول کے حکم کو ماننے والا نہیں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، بہت دور گمراہی میں چلا جائے گا۔ ذاتی معاملہ تھا، بولیں گے ذاتی معاملہ، ہاں شریعت تو تمام معاملوں میں ہماری جو ہے حکم دینے والی۔ ایمان لانے کے بعد ہماری کوئی خواہش نہیں رہی، یاد رکھو، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اللہ کے فرما رہے ہیں کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی خواہشات، اس کی آرزوئیں، اس کی چاہت میری شریعت کے مطابق نہ ہو جائے، اس وقت ایماندار نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے بعد جو ہے جب یہ آیت نازل ہو گئی، حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں راضی ہوں، نکاح کر دیجیے۔ ان کے بھائی تھے عبداللہ بن جحش، انہوں بھی آ کے کہتے کہ اللہ کے رسول کیسا پیغام دے رہے ہیں آپ، ہم تو قریش کے خاندان کے لوگ ہیں، اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، وہ تو آپ کا غلام ہے۔ پھر جب آیت نازل ہوئی تو کہ اللہ کے رسول آپ کا کیا حکم ہے، میں سننے کے لیے تیار ہوں۔
میں عمل کرنے کے تیار ہوں، اب بتائیے کیا کرنا چاہیے؟ کہا تمہاری بہن کا نکاح کر دو زید سے۔ تو سیدھا جا کے انہوں نے جو ہے اس کا نکاح کر دیا۔ دیکھ رہے ہیں کس طرح دونوں بھی جھک گئے اللہ کے حکم کے آگے، اللہ کے حکم کے آگے۔ تو پھر اللہ کے رسول نے ان کا نکاح کر دیا اور اپنی طرف سے مہر ادا کر دیا، اپنی طرف سے جو ہے جو ان کے لیے کھانے کی پینے کی ضروری چیزیں تھیں سب اللہ کے رسول نے ان کو مہیا کر دی۔ یہ اور بات ہے کہ چند دنوں کے بعد جو ہے چند مہینوں چند سالوں کے بعد جو نکاح جو ہے ٹوٹ گیا، یہ اور بات ہے۔ لیکن کس طرح اللہ رسول کے حکم جھکتے تھے، اللہ رسول کے حکم کے آگے کس طرح صحابہ کرام جھکتے تھے، کوئی حکم نازل ہوتا فوراً جو اس کو عمل کرنے تیار ہوتے تھے۔ تو ایمان کا تقاضا یہ جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے کا حکم ہے، اس پر ہم جھک جائیں، یہی ہمارے ایمان کی کسوٹی۔ ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے مسلمان ہوتے ہوئے اگر ہم اللہ کے کام پر نہ چلیں تو مسلمان نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ صرف ناموں سے دھوکہ نہیں کھاتا، یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ قرآن فرمانے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ فیصلے نہیں کرتے وہ لوگ ظالم ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے یہ لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ قانون مطابق فیصلہ نہیں کرتے یہ لوگ کافر ہیں۔ تو ہم جو ہے اگر مسلمان ہونا ہے، مسلمان بن کر رہنا ہے، اسی میں ہماری دنیا کی نجات بھی آخرت کی نجات بھی، یاد رکھو۔ کسی دین نے اتنی جو ہے سہولتیں نہیں دی جو ہمارے دین نے دی۔ سب سے بہترین دین اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو میں نے پسند کیا، اللہ کا پسند کر دین ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا پسند کردہ دین اسلام ہے۔ تو ہم جب ایمان قبول کیے ہیں، ایمان کے دائرے میں ہیں، تو ہمارا کام ہے کہ تمام ہمارے کام جو ہے شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر نہ کریں تو مسلمان نہیں رہیں۔ لوگ بولتے ہیں وہ فلاں عورت ایسا کر رہی ہے، ٹی وی میں آتی ہے عورت ایسا بول رہی ہے، ارے وہ کام مسلمان کہہ رہی ہے۔ شریعت کے احکام کو توڑنے کے بعد کوئی مسلمان نہیں۔ ابھی 3 آیتیں سنا میں آپ، جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے طرف فیصلہ نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اولئک هم الکافرون کہا گیا ہم لوگ۔ تو ہم لوگوں کو خاص طور پر سوچنا چاہیے کہ جو ہے جو ہماری ماں بہنیں ان کو برگلاتے رہتے ہیں لوگ، طلاق قانون بہت خراب ہے، طلاق قانون تو بہت اچھا ہے، پھر یہ کیا بول رہے ہیں؟ پھر ایک ظالم شوہر ہے اس سے کیسے نجات پائیں گے بتاؤ؟ ایک شوہر آپ پر ظلم کر رہا ہے، آپ کی قضا نہیں کر رہا ہے، آپ کو جو پیس رہا ہے، تو آپ کیسے نجات حاصل کریں گے بتاؤ؟ کوئی شوہر آپ کو جو نہیں پسند کر رہا ہے آپ کیا کریں گے؟ نہیں آپ سے جینا، کیوں آپ اس سے جانا چاہتے ہیں؟ چھوڑ دو، اللہ ذرا سا پتہ کرے گا۔ ان یتفرقا، قرآن ان یتفرقا یغنی اللہ کلا من سعتہ، اگر دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بے نیاز کر دے گا، تم کو پریشان ہونے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خام خواہ یہ لوگ جو ہے ہمارا جو نیوز میڈیا ہے، نیوز جو ہے نشر کرنے والے لوگ، ادارے نشر و اشاعت ہے، پھر حکومت، یہ دونوں بھی جو ہے ہمارے ماں بہنوں کو، مسلمانوں کو جو ہے اور خاص عورتوں کو جو ہے بہت برگلا رہی ہے کہ وہ دین چھوڑ دیں، اسلام کو چھوڑ دیں۔ ارے اسلام تو اللہ کا قانون ہے، اور چاہ رہے ہیں کہ اسلام قانون کے اندر تبدیلی کرو، ان کو نہیں معلوم کہ تبدیل ہونے والا قانون نہیں، یہ قانون اللہ کا مقرر کرتا ہے، اللہ کے رسول کو اختیار نہیں دیا معلوم ہے تبدیل کرنے کے لیے۔ یہ لوگ جب قرآن نازل ہوا اس کے اندر جو ہے ان کی بتوں کی جو ہے مذمت تھی، بت پرستی کی مذمت تھی، شرک کی مذمت تھی، ان کے تمام جو ہے غلط کاموں کی مذمت ہو رہی کہ تم جو ہے ایتی قرآن بغیر دوسرا قرآن لے کر آؤ، او بدلو، یہ قرآن تو تبدیل کر دو دوسرا قرآن۔ دیکھو جن لوگوں کو آخرت کا یقین نہیں تھا، جو ایمان نہیں لائے تھے، وہ کہتے تھے ایتی غیر قرآن حاضر، دوسرا قرآن لے کر آؤ، او بدل ہو، یا تو قرآن ہی بدل دو تم۔ تو اللہ کو بھی فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے ما یکون لی ان ابدل من تلقاء نفسی، میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اپنے طور سے قرآن کو تبدیل کروں۔ ان اتبع ما یوحی الی، میں تو جو قرآن نازل کیا جا رہا ہے اس کی پیروی کرتا ہوں۔ اگر میں نافرمانی کروں گا تو میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ تو اللہ کے رسول کو شریعت میں تبدیلی کا اختیار نہیں تھا، کس کو ہے بتاؤ؟ گورنمنٹ چینج کرتی، گورنمنٹ کیا چینج کرے گی؟ ہمارا قانون چینج کر سکتی نہیں ہو، اپنا قانون چینج کر لے رہی ہو۔ جو لوگوں کو بتایا جا رہا ہے گورنمنٹ ایسا کرنے جا رہی ہے، ویسا کرنے جا رہی ہے، کیا کیسا کر سکتی؟ قرآن تبدیل کر سکتی؟
آپ کو معلوم ہے 1400 سال بھی 1500 سال چل رہے ہیں، تو قرآن جیسا نازل ہوا ویسے ہی، اس کا کوئی حرف تبدیل نہیں ہوا، نہ زیر ذرہ تبدیل ہوا ان کا، معلوم. تو قرآن کے احکام کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. تو یہ لوگ جو بول رہے ہیں کہ ہم قرآن میں تبدیلی کرو وہ کرو، وہ سمجھتے ہیں جیسے اپنے قانون بنائے ان لوگوں نے، پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اسمبلی میں بیٹھ کے قانون بناتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر اس میں جو ہے ترمیم کرتے ہیں، اس کو منسوخ کر دیتے ہیں. یہ سب انسانی قانون ہیں، اور شریعت جو ہے اللہ کا قانون ہے. اس میں کوئی تبدیلی کا حق کسی کو نہیں ہے، نہ اس میں جو ہے کوئی اضافہ کر سکتا ہے، نہ اسے کینسل کر سکتا ہے، اسے منسوخ نہیں کر سکتا. تو جب ہم ایمان لائے ہیں تو ہمارا جو ہے اللہ کا تقاضا، اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس قانون کے آگے جھک جاؤ. اگر نہیں جھکیں گے تو ہم ایماندار نہیں رہیں گے. تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ زندگی یہی نہیں ہے، بلکہ اور ایک مرنے کے بعد والی زندگی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس لیے بھیجا دنیا کی زندگی کہ ہماری آزمائش کرے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. بڑی برکت والی ہے ذات جس نے زندگی، موت اور زندگی پیدا کی. انسان پہلے موجود نہیں تھا، پھر اللہ نے اس کو موجود کیا، دنیا میں بھیج دیا. اسی کے ہاتھ میں ساری کائنات کی حکومت ہے. زندگی، حیات اور موت اس لیے پیدا کی تھا تم کو آزمائے. ایکم احسن عملا، کون اچھے سے اچھا عمل کرنے والا ہے. تو مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہاں ہم کو بدلہ ملنے والا ہے، دنیا کی زندگی میں بدلہ نہیں ملنے والا، یاد رکھ. تو بدلے کے لیے، جزا اور سزا کے لیے اللہ نے دوسرا عالم رکھا ہے. تو یہ ہمارا یقین ہے. اللہ کے رسول کو جو نذیر فرمایا گیا، اللہ کے رسول ہمارے یہی دعوت دیے. سب لوگوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو بلایا. ان کے بڑے بڑے بہت سارے خاندان تھے، ان کو بلا کے جو ہے بنو عبد مناف، بنو کلاب، مرہ بن کعب، بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، تمام لوگوں کو نام لے کے سب کو بلانے کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں. ایک سخت عذاب تم کو آنے والا ہے اگر تم ایمان نہ لاؤ گے اور اس اللہ کے کام پر نہ چلو گے تو تم مرنے کے بعد سخت عذاب دو چار ہوگے. پھر اپنی پھوپھی سے کہتے ہیں اے محمد کی پھوپھی صفیہ، تو اپنے آپ کو بچا لو، میں تمہارے کام آتا نہیں. اپنی بیٹی سے لخت جگر فاطمہ سے کہتے ہیں فاطمہ تم اپنا انتظام کر لو. انقذی نفسک، تو اپنے آپ کو بچا لے. وما اغنی عنک شیئا، میں اللہ کے تیرا کام نہیں آ سکتا. تو اگر چاہے تو میرا مال کچھ میں مال دے دوں تیرے کو. سلیم مالی، تو کیا مال پوچھتی ہے پوچھ لے، میرے پاس آتا ہوں تجھے مال دوں گا، لیکن میں اللہ کے تجھے بچا نہیں سکتا. دیکھ، تو ہم لوگ کو ایک دن مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے. تو وہاں کی کامیابی کیا ہے؟ جو آدمی اسلام کے ساتھ جائے گا کامیاب ہوگا. اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کر جائے گا تو کامیاب نہیں ہوگا. اسلام صرف اللہ کو ایک مان کر چپ بیٹھنے کا نام نہیں، اس کے احکام پر چلنے کا نام ہے. اگر آپ نہ چلیں گے تو مسلمان نہیں رہیں گے. ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کے نزدیک کوئی دین پسندیدہ دین ہے، قابل قبول دین ہے تو اسلام ہے. تو اسلام جو ہے مکمل ہماری زندگی کا نظام ہے. تمام باتوں میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا. ہماری نماز، روزہ ہے. پھر ہمارے جو ہے خانگی زندگی ہے، کس طرح کمایا جائے، کس طرح خرچ کیا جائے، نکاح کس طرح کیا جائے، بیویوں سے کیسا سلوک کیا جائے، بچوں سے کیسا سلوک کیا جائے، رشتہ داروں سے کیسا ہمارا سلوک ہو، معاملات کس طرح کیے جائیں، حکومت سیاست کس طرح کی جائے. تو تمام ہی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کی اصولی طور پر، اور اللہ کے رسول نے اس کی تشریحات فرمائی. کچھ لوگ قرآن میں کہا ہے، ارے ہر چیز قرآن میں نہیں تھی، قرآن میں اصولی باتیں ہوتی. قرآن جو ہے اصول ہے، اس کی تشریح اللہ کے رسول کرنے والے. ایک کوئی عورت کہہ رہی تھی قرآن میں 3 طلاق کا ذکر نہیں. ارے 3 طلاق تجھے کیسا؟ صرف ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کسی کا اور آدھا سارا پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے ایک جگہ نہیں ہے کام. کبھی ادھر آ گیا، کبھی سورہ بقرہ میں ہے کام آئے، کبھی سورہ نساء کے اندر ہے کام آتے ہیں، کبھی سورہ جو ہے احزاب میں آتے ہیں، کبھی سورہ تحریم میں آتے ہیں. الگ الگ جگہ اللہ نے کام جو سب کیا معلوم ہوتا. تو کوئی ایک خاتون ہے پڑھ کے جو ہے اخبار میں دیے کہ اسلام میں 3 طلاق دینا ہی نہیں ہے، اس طرح سے کہہ رہی ہے. یہ دین کے احکام ہیں. جیسے دنیا کے سارے معاملات کے اندر ہم جو ہے اب بیمار پڑتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کچھ کسی نے آج ہم سب پر مقدمہ چلایا، کوئی ظلم کیا تو ہم کسی وکیل کے پاس جاتے ہیں. دیکھو صاحب آدمی ہماری زمین لیا ہے، ہمارے گھر پر قبضہ کیا ہے، کسی وکیل کے پاس جاتے ہیں. آپ کو کچھ تعمیر کا کام کرنا ہوتا ہے تو جو ہے کسی انجینئر کے پاس جاتے ہیں. تو اس طرح سے دین کے معاملات کے اندر بھی ہم کو علماء سے رجوع کرنا ہے.
تو الحمدللہ ہمارے ابھی کچھ علماء ضرور ایسے ہیں، دنیا پر سے علماء کچھ ہیں، لیکن قیامت تک نیک علماء رہیں گے، علماء ربانی رہیں گے. علماء کی دو قسمیں رہیں ضرور، ایک اچھے علماء ہیں اور ایک برے علماء ہیں. تو الحمدللہ ابھی بہت سے اچھے علماء بہت موجود ہیں، اور ہندوستان کے اندر جو ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کے نام سے جو ہے ایک ادارہ ہے جو بہت قابل اعتماد ہے. بہت بڑے بڑے علماء ہیں، تمام علماء موجود اس کے اندر ہیں، اور جو ہے بہت صحیح رہنمائی مسلمانوں کی کر رہے ہیں. تو جو مسئلہ ہمارا ہوتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ تمہارے جو مسئلے ہیں شریعت سے حل کر لو. تو جو لوگ کورٹ کچہری جانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے کیا آپ لیکن ان لوگوں کو نہیں دیکھا، الم تر الذین یظنون انہم آمنوا بما انزل الیکم وما انزل من قبل ویریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں لیکن اپنے فیصلے طاغوت سے کراتے ہیں. طاغوت اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے، جو سرکش آدمی ہے، سرکش ادارہ ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے، شیطان ہے، اس کو طاغوت کہا گیا ہے. تو جو اللہ کے احکام کو شریعت کو چھوڑ کر، ہمارے الحمدللہ شریعت کے بورڈ موجود ہیں بہت سارے، شریعت کے علماء ہیں فیصلہ کرنے والے، ان کو چھوڑ کر ہم لوگ جو کورٹ کو جا رہے ہیں، یہ طاغوت کے پاس جانا یاد رکھو. طاغوت کے پاس جا کر ہم فیصلے کرائیں گے تو ہم ایماندار نہیں رہیں گے. یاد رکھو. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، جو طاغوت کا انکار کرے گا، طاغوت کا کفر کرے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا تو اس نے مضبوط حلقہ تھام لیا. ایمان کی کڑی کب ہمارے ہاتھ میں آئے گی؟ جب ہم طاغوت کا انکار کریں گے، جب ہی ہم کو ایمان ملے گا. ہم نے آپ سے پہلے ارسلنا من قبلک رسلنا، ہم نے بہت سے رسولوں کو آپ سے پہلے بھیجا. ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے بچو. طاغوت سے جو نہیں بچے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. تو ہمارے بہت سے لوگ چاہتے ہیں، کورٹوں سے فیصلہ کرانا چاہتے ہیں. کورٹ والے کیوں سے ہی فیصلہ کریں گے بتاؤ؟ ان کو کیا پڑی شریعت کا فیصلہ کرنے کی؟ وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنا دین چھوڑ دیں، ہمارا عقیدہ چھوڑ دیں، ہم لوگ اسلام چھوڑ دیں. یہ تو ان کی کوشش چلی. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کوئی ہمارا خیر خواہ نہیں دین کے معاملے کے اندر. دین کے معاملے میں ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں. سب یہ چاہ رہے ہیں کہ مسلمان اپنے دین کو چھوڑ کر یہاں کی جو ہندو تہذیب ہے، ہندوتوا، آپ کو معلوم ہے، سنتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے بہت سے لوگ، ہندوتوا کے اندر جو ہے ہم سب بہنے لگے. ان کی کوشش یہ چلی ہوئی ہے. تو ہم لوگوں کو بالکل جو ہے کبھی بھی اپنا کوئی فیصلہ ہو تو وہ جانا نہیں چاہیے، بلکہ ہمارے پاس بہت سارے شریعت بورڈ ہیں، دارالقضاء ہیں، اسلام سے جو ہے ادارے قائم ہیں، تو وہ شریعت کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. تو اگر آپ کو اطمینان دیکھیے کرو، پھر جو اگر وہاں اطمینان دوسری جگہ بتاؤ وہ کیا کر سکتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم اپنے چاہیے کہ تمام فیصلے جو ہے اللہ کے اسلام کی شریعت کے مطابق کرائیں، اللہ قانون کے مطابق کرائیں. جب ہم مسلمان نہیں، مسلمان رہ کر ہی ہم جو ہے دیکھیے خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے، 4 آیتیں پڑھی جاتی ہیں. اس میں کیا آیت ہے؟ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. تمہاری موت اسلام کی حالت میں آئے. کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے کہ آدمی ایمان و اسلام سے دنیا سے جائے، یعنی ایمان اسلام لے کر جائے دنیا سے. کفر لے کر جا گیا تو جو ہے ناکام ہے. تو اگر ہم غیر اسلامی عدالتوں میں جا کے، طاغوت کے عدالتوں میں جا کے جو ہے فیصلہ کرائیں گے تو مسلمان نہیں رہیں گے. یاد رکھو. اس طرح کا ایک واقعہ اس زمانے میں پیش آیا تو اللہ نے آیت نازل فرمائی، فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم ایمان والے نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کب تک؟ جب تک کہ ان کا جو بھی مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا ہے، جو ان کا جھگڑا پیدا ہوا ہے، اس کا فیصلہ آپ سے نہیں کراتے، اللہ کے رسول سے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو فیصلہ بھی آپ کرائیں گے اس فیصلے کے تعلق دل میں کوئی تنگی نہیں پاتے. وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور آپ کے فیصلے کو خوشی خوشی قبول کر لیتے. ایک آدمی جیسا، جب ہم جیسے مسلمان ہیں ویسا مسلمان تھا، لیکن دل میں ایمان نہیں تھا اس کا. ایک دوسرا آدمی یہودی تھا، دونوں کا جھگڑا ہو گیا. تو یہودی حق پر تھا، تو یہودی چاہ رہا تھا کہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرائے. یہ مسلمان یہ چاہ رہا تھا کہ یہود کے عالم سے فیصلہ کرائے. یہود کے علماء جو ہے پیسے لے کے، رشوت لے کے غلط فیصلے کرتے تھے. دیکھو کتنا بڑا فرق ہے. یہودی یہ چاہ رہا ہے کہ فیصلہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائے، اور مسلمان جو بظاہر مسلمان کہلا رہا ہے وہ چاہ رہا تھا کہ فیصلہ جا کے جو ہے یہود کے عالم سے کرائے. اس کو طاغوت کہا گیا ہے.
اسی کو طاغوت کہا گیا ہے. الم تر الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں پھر چاہتے ہیں کہ اپنے فیصلے طاغوت سے کرائیں. طاغوت کون ہے یہاں؟ طاغوت وہ کعب بن اشرف, یہود کے عالم کو طاغوت کہا گیا. یہ ایمان کا دعویدار ہو کے وہاں جانا چاہ رہا ہے اور وہ یہودی چاہ رہا ہے کہ فیصلہ اللہ کے رسول سے کرائے. دیکھ رہے آخر کھینچ کے لایا ہو جو آدمی یہودی کھینچ کے لایا, چلو تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرائیں گے. فیصلہ کرانے کے لیے آئے تو اللہ کے لیے سننے کے بعد اب چونکہ آدمی حق پر تھا اس کے حق میں فیصلہ کر دیا اللہ کے رسول. اس کے خلاف آنا ہے جو بظاہر مسلمان تھا اس کو بہت ناراضگی ہوگی. باہر کہ لا رضا مجھے پسند نہیں ہے فیصلہ کر. ارے لا رضا تو کیا چاہتا بول بک ماں ترید تو کیا چاہتا باپ, تیرے نبی میرے حق میں فیصلہ کریں تو کیا چاہتا ہے؟ نہیں نذهب الى ابی بکر صدیق, ابو بکر صدیق کے پاس جائیں گے. ابو بکر صدیق کے پاس گئے تو جو ابو بکر صدیق کے پاس جانے کے بعد وہ یہودی بتایا کہ دیکھو ابھی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے فقضى لي علیہ, میرے حق میں فیصلہ کیے, اس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا اس لیے تمہارے پاس آئے. نہیں ارے نہیں تمہارا کوئی فیصلہ نہیں, جو اللہ کے فیصلہ کیے وہی فیصلہ, جاؤ. پھر باہر آنے کے بعد مجھے پسند نہیں ہے فیصلہ, کہتا ہو مسلمان کیا کرنا بھائی. وہ اناتی لا عمر بن خطاب, چلو عمر بن خطاب کے پاس جائیں گے. کہاں لے کے پھر رہے دیکھو عمر بن خطاب کے پاس جاتے ہیں. وقال الذی مقضی لہو قد اختصمنا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقضى لي علیہ فابى ان يرضى. یہودی بیان کرتا ہے دیکھو یہ فیصلہ ہم جو ہے ہمارا مسئلہ ہمارا جھگڑا لے کے گئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے اور یہ نہیں مان رہا ہے. تو اس کو پوچھتے ہیں کیا بھائی ایسا ہی بات ہے؟ فصل عمر رضی اللہ عنہ, ہاں ایسا ہے بس پھر تیرا فیصلہ کرتا ہوں. ایسا باہر بیٹھک میں بیٹھے تھے, پھر اندر گئے اور تلوار کھینچ کے لائے, اس کا سر قلم کر دیا. وہ جو یہودی گھبرا پڑ کے بھاگ گیا اس کو تمہارے اب مجھے کیا کرتے ہیں. ہاں تو پھر جو ہے وہ جو مقتول تھا قتل کیا گیا تھا اس کے رشتہ دار آ کے اللہ کے رسول بولنے لگے کہ دیکھو ایک ایسے ایمان والے کو قتل کر دیا آپ کے صحابی نے. تو اللہ کے کیا میں نہیں سمجھتا تھا کہ عمر ایسا کریں گے کہ ایمان والے کو قتل کریں گے. ابھی باتیں کر رہے تھے کہ اللہ نے آیت نازل فرمائی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. تیرے رب کی قسم, اللہ اپنی قسم کھا کے بول رہا ہے. اللہ کیسے قسم کھاتا ہے نا, اللہ اپنی گواہی دے رہا ہے. قسم کے معنی کیا ہے؟ ہم گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ ہے, کہ اللہ بولتا ہے. اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ جو ایمان والے نہیں ہو سکتے. کب تک ایمان ہوا؟ حتی یحکموک فیما بینہم, یہاں تک کہ اپنے سارے مسائل کے اندر جو ہے آپ سے فیصلہ نہیں کراتے. لفظ فیما شجر بینہم, شجر دیکھتے ہیں درخت کیسا ہے, ایک تنا ہے, اس کے بعد شاخیں ہیں, اس کے بعد ٹہنیاں ہیں, اس کے بعد پتے ہیں. ویسی انسان کی زندگی ہے, بہت سے مسائل ہیں ہماری زندگی. ایک مسئلہ نہیں ہے معلوم ہے نہیں, کمانے کا, دھمانے کا, بیویوں کا, بچوں کا, دوستوں کا, کھیتوں کا, دکانوں, کتنے بے شمار مسائل. سارے مسائل اللہ کے رسول سے حل کراؤ. اللہ کے رسول نہیں, شریعت سے حل کراؤ. اللہ کے رسول نہیں نا, اب کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول نہیں, شریعت ہے. حتی یحکموک, آپ کو فیصلہ کرنے والا نہیں بناتے. سارے مسائل کے اندر اللہ کے رسول سے فیصلہ کراؤ. اللہ کے رسول اب نہیں, آپ کی شریعت سے فیصلہ کراؤ. صرف فیصلہ کرانا کافی نہیں ہے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, جو فیصلہ بھی اللہ کے رسول کریں اس کے تعلق سے دل میں کوئی تنگی نہ پائے آدمی. کیا کرنا, یہ ہماری شریعت ایسی ہے بولتے رہتا ہوں, سب وہی زبانوں سے وہی نکل رہا ہوں. کیا ہے شریعت برابر نہیں ہے جی, یہ 14 سال ہو گئی جی, 14 سال نہیں 14,000 سال ہو جائیں گی تو بھی شریعت پرانی نہیں ہوتی. اللہ قانون ہے, یہ قانون انسانوں کا بنایا ہو نہیں. حتی یحکموا فی ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, جو فیصلہ بھی آپ کریں دل میں کوئی تنگی نہ پائے آدمی. دل میں تنگی ہے سمجھو ابھی ایمان نہیں ہوتا. اب شریعت کے جو فیصلہ ہے, بہت سے لوگ ہی بول رہے ہیں کیا ہے وہ بہت پرانا ہو گیا ہے, وہ بڑے بڑے سمجھ آتے ہیں. وہ کوئی منسٹر تھا, کوئی وہ تھا, IAS آفیسر تھا, آئی تھنک اٹ از وہ اولڈ ہو گیا ہے, بہت 14 سال ہو گئے ہیں. اب اس کو اٹ نیڈس امینڈمنٹ. ویسے اس میں کوئی ترمیم کی ضرورت ہے. اب لا حول ولا قوت الا باللہ. ان کو معلوم نہیں کہ قانون کسی انسانوں کا بنانے والی اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے.
وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہوتا ہے. اللہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے. ہماری ضرورتیں، ہماری کمزوریاں، ہمارے مسائل کیا ہیں، ہم سے بہتر جاننے والے اللہ تعالیٰ. الا یعلم من خلق وہ لطیف الخبیر. کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہ بہت باریک بین ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے وہی انسانوں کے لیے، ہمارے مسلمانوں کے لیے نہیں، سارے انسانوں کے لیے یہی قانون سب سے بہتر قانون ہے. اب انہوں نے اپنا قانون بنا لیا ہے، بس الٹا سیدھا کر کے بنا لیا ہے. دیکھیے آپ کو معلوم ہے ان کے پاس طلاق نہیں ہے. کیا طلاق ہے ان کے پاس؟ ہندوؤں میں طلاق نہیں ہے. بس کیا کرنا ہے عورت کو، بس چھوڑ رکھ دیا بس. عجیب حال ہے. کوئی آدمی عورت بیوہ ہو گئی، نکاح نہیں ہے، سر منڈا کے لے کے جو ہے ہم بھیج دیے ادھر. کہے کیسی کیسی ان کی بری حالتیں ہیں، کس قسم پرسی کی حالت میں ان کی عورتیں ہیں. اپنی وہاں جو ہے ان کے برتن میں گدا پڑا ہے، ہمارے مکھیاں اڑانے آنے والا. اعداد و شمار کتنی طلاق مسلمانوں میں ہو رہی ہیں اور غیر مسلم. دیکھو ہمارے پاس جو ہے 10 ان کے پاس 20 طلاقیں ہو رہی ہیں. معلوم ہمارے پاس اگر 100 کو 10 طلاقیں ہوں ان کے پاس 20 طلاقیں. معلوم یہ تو یہاں پھر جو آپ سمجھ رہے ہیں امریکہ، انگلینڈ وغیرہ سمجھیں بہت خوشحال نہیں، وہاں کوئی قانون ہی نہیں ہے. آپ حیران رہ جائیں گے. ایک مرد کسی سے بھی تعلق قائم کرتا ہے کبھی بھی چھوڑ دیتا ہے. انسانوں کی زندگی نہیں بلکہ جانوروں کی زندگی جی رہے ہیں وہ لوگ. معلوم کوئی انسانوں کی زندگی ہے؟ کوئی انسانوں کی زندگی نہیں ہے. بس جب تک دل چاہا انجوائے کیے، مزہ کیے اور چھوڑ دے. بس کہاں جائے گی بیچاری. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اسلام جو ہے ایک مرد کا عورت سے تعلق جوڑتا ہے، عمر بھر تعلق رہتا ہے، اس کے دکھ درد میں شریک رہتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، دونوں مل کر اس کی پرورش کرتے ہیں، دونوں مل کے سکھ دکھ میں شریک رہتے ہیں. کیسا ایک عجیب ماحول ہے. ہمارے ایک عزیز آئے تھے، جا کے وہاں کے بہت پہلے ہی چلے گئے، وہیں سیٹل ہو گئے، وہیں نکاح کر لیا. سب آتے سارے لوگ آ گئے، ملے کرے، یہ کیا عجیب دکھتا نا مجھے، کیسا ہے یہ، ایسا وہاں نہیں ہوتا. بولے کیسا سب لوگ آئے رہے، فلاں آدمی آیا بھائی، ارے انہوں آئے، سب رشتے دار جمع ہو گئے، دوست جمع ہو گئے. اس کو تعجب لگ رہا ہو کیسا ہے نا، کتنا اچھا دکھتا نا ہے. وہاں کا اچھا دکھ سوال ہی نہیں، تم اٹھو تمہارا کام کرو. پورے لوگ آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور جو ہے دعوتیں بول رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. کیسا پیار محبت کا ہمارا معاشرہ ہے. ابھی بھی آج تک بھی وہ ہے ہی نہیں ان کے پاس. پھر انہوں نے بتایا بیوی الگ جاتی ہے کام کے لیے، بچہ بھی الگ کام چلا جاتا. اتنا بچہ ہے اس کو تعلق ہی نہیں اس کا. وہ جا کے جو ہے کچھ کام کر کے آتا بچہ، اخبار بیچ کے آتا بچہ. اتنی بڑی ڈگری اس کی ہے، اتنا بڑا، انہیں اتنا بڑا کما رہی، انہیں انڈیپینڈنٹ ہے بچہ. اب کیا ماں باپ پوچھے گا؟ بتاؤ ماں باپ کیا پوچھے گا بچہ. پھر انہوں نے قصہ سنایا تو جو ہے وہ اس کی بیوی کے شوہر کا انتقال ہو گیا، سسرے کا انتقال ہو گیا. کچھ بھی نہیں کیا لوگ، وہ ڈپارٹمنٹ اس کو فون کر دیا، ایسا ہمارے فادر کا انتقال ہو گیا. اچھا اور بھائی ڈپارٹمنٹ والے آ گئے، آ کے وہ اس کو لاش کو لے کر گئے. انہوں بس ان کو جو ہے، ارے تم کو جو ہے یس گاڈ ول، یہ وہ سب ذرا تسلی کی باتیں بول کے ان کو کھانا پینا لا کے دے کر چلے گئے. بس وہ ڈپارٹمنٹ ہے ان کا، وہ نہیں کر لیتا، ان کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. کیا تعلق رہے گا بتاؤ. آج ایک آدمی کوئی مر گیا، کتنے لوگ جمتے ہیں. دیکھا ایک معمولی سا آدمی اتنے لوگ جم جاتے. کوئی رو رہا ہے، دل سے رونا تو کیا بری بات ہے کیا بھائی؟ دل سے کسی تعلق خیر ہوتا ہے آدمی. غمگین ہو رہے ہیں، رو رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں. دیکھیں کیسا پیار محبت کا معاشرہ ہے. کچھ بھی نہیں وہاں سے، بدترین قسم کا معاشرہ ہے ان کا. کیا سمجھے ہو انگلینڈ اچھا ہے، امریکہ اچھا ہے، کچھ بھی اچھا نہیں ہے. تو اس طرح سے جو دوسرے معاشرے کو ہم سمجھیں کہ اچھا نہیں ہے، بلکہ سب سے اچھا معاشرہ اسلام ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے، جو ہم خطبہ نکاح پڑھتے ہیں اس کے یا انستغفروا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم سب کو پیدا کیا ایک جان سے، اسی جان سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان سے جو ہے وہ بث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان کے ذریعے سے بہت سارے مرد اور دنیا پھیلا دیے. واتقوا اللہ الذی تسالون بہ والارحام، اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہو. والارحام، اور ارحام سے ڈرتے رہو، رشتہ داروں سے، ان کے تعلقات قطع کرنے سے ڈرتے رہو. تعلقات کو جوڑے رکھنا، جو رشتہ داروں کو توڑنے والا ہے سب سے بڑا گناہ ہے. یاد رکھو اللہ کے نزدیک. اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا رشتہ داری، اب یہاں عالم بالا کے اندر ہر چیز کی ایک شکل ہے. اب کیسی شکلیں اللہ نے بنائی. اب جیسے موت کو مینڈے کی شکل دی جائے گی، موت کو مینڈے کی شکل دی جائے گی، اس کو لایا جائے گا. کیا ہے یہ؟ کیا یہ تمہاری موت ہے. اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے، یہ لوگ جنت میں جائیں گے، یہ لوگ جہنم میں جائیں گے.
ایمان والے جنت میں جائیں گے اور کافر مشرک سب جہنم میں جائیں گے. کیا ہے یہ؟ بولو تو ہم کیا ہوں گے، یہ تمہاری موت ہے. دیکھو اس کو جو ہے پل پر لا کے ذبح کر دیا جائے گا. پھر اعلان ہوگا اب دیکھو موت تو نہیں آئے گی، جنت والے ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور جہنم والے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. بس یہ سننے کے بعد اہل جنت کو بے انتہا خوشی ہو جائے گی اور اہل جہنم کو بے انتہا غم ہوگا. تو میں وجہ بتا رہا ہوں کہ شکل تو اس طرح سے جو رشتہ اور ناتا ہے اس کو رحم کہا گیا ہے. فوراً جا کے اللہ کی کمر پر ٹھہر گیا. اللہ کی کمر وہ کیسی ہے معلوم نہیں ہے، صرف متشابہات کسی. ارے کیا ٹھہرا، کیا بولے اللہ تعالیٰ کیوں ٹھہرا ہے؟ میں اس لیے ٹھہرا ہوں کہ اگر مجھے توڑے تو کیا کرتا بول. میں دور ہٹ کیا نہیں، میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے توڑے تو کیا کرنا بول. رشتے اور ناتوں کو لوگ توڑیں تو کیا کر رہے آپ؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑ دوں گا، جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑ دوں گا. من وصلک وصلنی، من قطعتک قطع، جو تجھے جوڑنے والا میں اس کو جوڑے رکھوں گا، جو تجھے توڑنے والا میں اس کو توڑ کر رکھوں گا. تو رشتوں اور ناتوں کا یہ ہمارا جو معاشرہ بناتا ہے. اسلام تو کہاں تک بتا رہا ہے دیکھ رہے ہیں. رشتوں ناتوں کے اندر جو ہے کسی کا انتقال ہو جائے، اس کی جو ہے جو واقعی اس کے وارث ہیں ان کو سب ان کی جو ہے ترکے میں سے جو انہوں نے چھوڑا ہے سب کو اتنے لوگوں کو ملنے والا ہے. وہاں کہاں کچھ بھی نہیں. شادی ہو گئی بیٹی کچھ بھی نہیں ملے گا. یاد رکھو، پوچھو لوگ جو لوگ غیر مسلم ہیں شادی کریں گے کچھ ملے گا نہیں، لیکن برابر ہمارے پاس ملے گا. بیٹے کو حصہ ملے گا، بیٹے کو 2 حصہ، بیٹی کو حصہ ملے گا. ضرور کوئی نہیں کہہ سکتا تو شادی کر لے کے چلے گی طرح نہیں ملے گا، نہیں کہہ سکتا. اگر آپ اپنی بیٹیوں کو ورثے سے محروم کر رہے ہیں تو بہت بڑا گناہ ہے. حدیث میں آتا ہے جو کسی کو ورثے سے محروم کرے گا اللہ اس کو جنت سے محروم کرے گا. ہمارا قانون اسلام کا قانون، اسلام کی شریعت جو ہے سارے لوگ ہیں. ماں باپ کے بارے میں کیا؟ ماں باپ تو تمہاری جنت و دوزخ ہے فرمایا. کوئی قانون بتاتا ہے؟ اس طرح نہیں بتاتا. باپ تو جنت کا دروازہ ہے. جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے. تو کون بتا رہا ہے؟ ایک صحابی بہت موٹے تازے دیکھے وہاں سے سب بولے دیکھے کیا ہے انہیں اللہ کے جہاد میں جاتا تو کیا اچھا ہوتا ہے. تو اللہ کے نہیں ماں باپ کی خدمت کرا تو اس سے اچھا بولے. معلوم جہاد میں جانے دوسرے لوگ تھے، ایک موٹے تازے آدمی دیکھ کر انہوں نے کہا کہ جی جہاد میں گئے تو کیا اچھا ہوتا. نہیں ماں باپ کی خدمت کرا تو کتنا اچھا ہے یہ بولے اللہ کے رسول. کچھ لوگ سمجھ رہے نہیں ماں باپ کا اتنا درجہ اسلام نے رکھا ہے، بھائی بہنوں کا اتنا درجہ رکھا ہے، کمزوروں کا غریبوں کا اتنا درجہ کسی دین نے نہیں دیا. کسی بھی دین نے نہیں دیا ہے. ہماری شریعت نے ان کے ایسے حصے مقرر کیے ہیں اور سب کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے، سب کے ساتھ پیار و محبت کا معاملہ ہماری شریعت کر رہی ہے. تو یہ ہم کو مسلمانوں کو ورغلایا جا رہا ہے کہ وہ اپنا دین چھوڑ دیں. تو ہم اللہ تعالیٰ ہم کو کہہ رہا ہے کہ اگر یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. تم جو بعض لوگ رسم رواج پر چل رہے ہیں، بعض لوگ جو ہے پرانے جو ہے طریقوں پر چلنے والے ہیں، کچھ نئے طریقوں پر چلنے والے ہیں، کچھ اپنے خواہشات سب چھوڑ دو. جو اللہ کی شریعت کہہ رہی ہے اس کے مطابق کرو. اسی میں تمہارے لیے سکون ہے. اعظم النکاح برکتاً ایسر معاونہ، سب سے برکت والا نکاح وہ جس میں کم سے کم انسان کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے، کم سے کم اس کو خرچ ہوتا ہے. کیسے لوگ کیسے خرچ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں ہمارے لوگ دیکھ رہے ہیں. کبھی اتنا شاندار نکاح ہوتا ہے پھر کسی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے. کتنا خراب دکھتا ہوں لوگوں، کتنی غرض ہوئی چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں. کیا اللہ سب سے بڑے نکاح کرنے اللہ کے رسول ان کے اتنے نکاح کوئی کیا ہے؟ 11 نکاح کیا اللہ کے رسول، اپنی 4 بیٹیوں کا نکاح کیا اللہ کے. 11 1 4 15 نکاح تو انہوں خود کیے. معلوم ہے کیا مثالیں نہیں ہمارے لیے اللہ کے رسول کی؟ کیوں بھول گئے ہم لوگ؟ کیوں نہیں دیکھتے اللہ کے رسول نے نکاح بھی کیے؟ ایک صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی آپ کے ساتھ ذکر کر کے آئے تھے وہاں سے. مہاجر صحابی ہیں، 10 مبشرہ میں سے. یہ بھی وہ 10 صحابہ جن کو دنیا کی زندگی میں جنت کی بشارت دی گئی تھی اس میں سے. ان کے کپڑوں کو ذرا زعفرانی کلر لگا تھا. پوچھا اللہ یہ کیا لگا تمہارے کپڑوں کو، مردوں کو نہیں رہنا چاہتے. اللہ میں نے نکاح کیا بولتا ہوں. تو اللہ کیا بولتے ہیں؟ اللہ تیرے نکاح میں برکت دے. یہ پوچھے نہیں تو نکاح کر لے، ہم نے بلایا کہ نہیں پوچھے نہیں. اللہ کے اتنے قریبی صحابی ہیں، اتنے قریبی صحابی ہیں، 10 مبشرہ میں سے ہیں. تو جو ہے وہ نکاح کرتے ہیں، اللہ کے حکم میں نہیں بلاتے.
اللہ کو پوچھتے نہیں تو کیا کیوں نکاح کرنے کے بعد ہم کو نہیں بلایا؟ ہاں تو آج جو ہے کس کو بلانے کے لیے آدمی مکر کے جاتا بس گاؤں پھر کے جو لوگ حاضر ہیں بس اتنے لوگوں کو بلا کے کر لو. فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح کیسے کیا لگا؟ 4 لوگوں کو بلایا, وہ بلاؤ آئندہ کو 4 لوگوں ادھر بلاؤ, ادھر 4 آدمی کو بلایا, بٹھا کے نکاح پڑھا دیا بس. جاؤ آج کہاں سے لوگ بلائے جاتے ہیں, کیا کتنے بڑے جو ہے. اب تو کیا شادی بولے تو اتنے اخراجات ہونے آدمی, یہ غریب آدمی کہاں سے لائے گا؟ تو اسلام میں سب سے کم خرچ چیز شادی ہے. اس کو اتنا ہم نے خرچے والی, اتنا جو ہے ہم نے ایکسپینسو بنا رکھا. اس کو ضروری سمجھ لیا, وہ بنا رکھا بلکہ اس کے لیے ضروری سمجھ لیا اتنا کرنا چاہیے, نہ کریں تو کیا کریں. سب یہ ہمارے اللہ بھی پوچھتے, اس کے بعد پوچھتے ہیں اچھا تم نے مہر کیا باندھا؟ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول. وہ صحابی کو پوچھتے تم نے مہر کیا باندھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کھجور کی جو پوٹلی ہوتی ہے تو سونا مہر باندھا ہے. اچھا اللہ تمہاری شادی میں برکت دے. پھر وہ سوکار صاحبی تھے, تم ولیمہ کرو چاہے تم کو بکری ذبح کرنی پڑے, اولم ولو بشاہ, ایک بکری ذبح کرو تم ولیمہ کرو, یہ بولے اللہ. تو اللہ کے رسول کے نمونے کے اندر صحابہ کرام کی زندگی کے اندر ہمارے لیے بہترین نمونے موجود ہیں. ہم جو ہے دنیا کا دیکھا دیکھی ایسا کرنا چاہیے ویسا کرنا چاہیے سب کر رہے ہیں. سب مصیبتیں ہماری پیدا کی, سب مصیبتیں جو ہے ہم نے اپنے ہاتھ سے پیدا کی ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے شریعت پر عمل نہیں کرتے. کچھ پرابلم ہوتا ہے تو کورٹ کو جاتے ہیں, کورٹ غلط فیصلہ کرتی ہے تو پھر وہ چیخنے لگتے ہیں کورٹ ایسا کر دی بس. ارے کورٹ کیا کری, تم جانے کے بعد تو کر رہی ہے, تم کو ہرگز جانا نہیں چاہیے. ہمارے مسلمان ماں بہنوں کو ہو یا ہمارے بھائیوں کو کسی مسئلے کے لیے شریعت چھوڑ کے جانا نہیں چاہیے. کورٹ شریعت پر کئی کری فیصلہ بولو, وہ اس لیے بیٹھی ہے کہ آنے دو, ان کے تمام مسائل کو غلط کرنا ہے. اس لیے وہ یہ ٹھان کر بیٹھے ہیں کہ ان کو دین سے ہٹانا ہے. تو ہماری عقل کہاں گئی بتاؤ؟ اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ تم جو پرسنٹیج کوئی 20% اسلام پر چل رہا ہے, کوئی 40%, کوئی 60%. ویسا نہیں, تمام زندگی کے پورے معاملات کے اندر A to Z بولتے نا, سر سے پیر تک, پیدائش سے لے کے موت تک سارے کام تم شریعت کے مطابق کرو. اگر نہیں کر رہے تم شیطان کے چل رہے تھے, تم شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں تم لوگ, اگر نہیں کر رہے تو بہت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو تاکیدیں ہیں. اور جو اس طرح فیصلہ شریعت کا فیصلہ ہے, تم سوچتے کہ شریعت کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے, یہ کہنے والا ہے, دین سے نکل جائے گا, کافر ہو جائے گا. شریعت کا فیصلہ کرنے تو کیا کرنا ہے, ہم ایسا کرنے والے ہیں. شریعت تم رکھ لو. کوئی مولوی نے بتایا کہ صاحب شریعت میں ایسا ہے, تم بولے شریعت کا فیصلہ تم رکھ لو مولوی صاحب, ہم کو ضرورت نہیں, بولے تو آدمی کافر ہو جائے گا, کفر کی موت ہوگی. معلوم ہے, کفر کی موت کے بعد آدمی جہنم میں جائے گا. یاد رکھو, ہماری یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرمانے, یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اس سے ڈرنے کا حق ہے, یعنی تمام معاملات میں اللہ کے اس کے رسول کے کام پر چلو, اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. اگر تم حق کے تقوی جیسا اللہ کے حکم پر چلنا ہے اسے چلتے رہو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری موت بھی ایمان اسلام پر آئے گی. حق کے تقوی اختیار کرو گے. کیا ہے حق کے تقوی؟ ان یطاع ولا یوس, اللہ شریعت کے احکام کی اطاعت کی جائے, نافرمانی کی جائے. وَيُذْكَرْ وَلَا يُنْسَى, اللہ کے احکام کو یاد رکھا جائے, اللہ کو یاد رکھا جائے, اللہ کو نہ بھلایا جائے. وَيُشْكَرْ وَلَا يُكْفَرْ, اللہ کی شکر گزاری کی جائے. اللہ نے بغیر بولے اسلام میں پیدا کیا بھائی, کیا ہم اپلیکیشن دے کے آئے تھے اللہ کو, اللہ ہم کو مسلمان پیدا کیا, قدر نہیں ہم لوگ. ایک ہمارا مسلمان بھائی ہے, دیکھیے جس مسلمان بھائی کیا جو ہے ایک جگہ 3 صفحے نماز پڑھیں گے تو اس کی نجات ہو جائے گی. 40 آدمی اس کے لیے دعا کریں, اس کے لیے جنت ہے. کبھی 40 کے بارے میں آیا, کبھی 100 کے بارے میں آیا. کتنے لوگ پڑھتے ہیں, دیکھیں ایک معمولی سے انسان نہیں مر رہے تھے, 100-200 لوگ نماز پڑھتے رہتے. ایمان سے گیا ہے. کہاں یہ ان کو نصیب ہے کہ بتاؤ, اگر خدا نہ خواستہ ہم کسی اور مذہب میں پیدا ہوتے, کیا اسلام قبول کرتے ہیں ہم لوگ؟ کیا ہے, بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو معلوم ہوا ہے پڑھنے کے بعد, اسلام کی تعلیم حاصل, اسلام کے مطالعہ کرنے کے بعد, یہ نہیں اسلام سچا مذہب, لیکن قبول نہیں کرتے. توفیق ہونا نا, بغیر مانگے بغیر بولے اللہ نے ہم کو اسلام میں پیدا کیا بھائی, اس سے بڑا اللہ کا کیا احسان ہو سکتا ہے بتاؤ. تو اللہ تعالیٰ کرے ولا تموتن الا وانتم مسلمون, تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں. کب؟ جب کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے شریعت پر قائم رہو گے تو تمہاری موت اسلام کی حالت میں آئے گی. جس حال میں تم مرو گے اسی حال میں تم کو اٹھایا جائے گا. کما تحیون
تموتون کما تموتون تبعثون، جس حال میں مرو گے اسی حال میں تم اٹھائے جائے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ جو ہے اپنے تمام معاملات کے اندر، تمام مسائل کے اندر، خاص طور پر جو ہے بہت سارے چیزیں عورتوں کے شادی بیاہ کے مسائل کے اندر تو مرد بولتے ہیں یہ سب عورتوں کے کام ہے، بس اٹھ جاتا ہوں، یہ سب عورتوں کے کام ہے نہیں۔ تو آپ کو جاننا چاہیے کہ جو ہے ہم کو شریعت کے مطابق کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ ہم تو الحمدللہ علماء نے بہت ساری کتابیں لکھی، کتاب جو ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جن کو حکیم الامت کہتے ہیں، ہمارے ہندوستان کے ہی بزرگ تھے، مسلمانوں کی، ہمارے خاص طور عورتوں کی جو ہے جہالت دیکھ کر ان کا دل کڑتا تھا، انہوں نے بالکل آسان زبان میں کتاب لکھی، بہشتی زیور کتاب لکھی۔ بہشتی زیور جنتی بننے کا زیور ہے، اگر اس پر چلیں گے انشاءاللہ جنت میں پہنچ جائیں گے آپ لوگ۔ پہلے عقائد لکھے ہیں، پھر اس کے بعد نماز روزے کے لکھے ہیں، اس کے بعد تمام مسائل لکھے ہیں اور آسان زبان میں لکھے۔ اس کتاب کے متعلق جو ہے علماء کی رائے یہ ہے کہ جو بھی اس کتاب کو اچھی طرح سمجھ لے گا وہ اوسط درجے کا عالم بن جائے گا۔ تو یہ کتاب جو ہے آپ پڑھنے کا معمول بنائیں، روزانہ گھر میں یہ بہت سارے کام ہوتے رہتے ہیں، ایک آدھا گھنٹہ ٹائم نکال کر، بہت سے اب تو اردو پڑھنے والے بہت ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ لیتے ہیں، ہماری بچیاں پڑھ لیتی ہیں، تو ایک آدھا گھنٹہ نکال کر جو ہے روزانہ بہشتی زیور پڑھنے کا معمول بنا لو، دین کے احکام معلوم ہو جائیں گے، ہمارے عقیدے کیا ہے معلوم ہو جائیں گے، نماز روزے کے صحیح احکام، بہت پوری عمر گزر جاتی ہے نماز روزے کے احکام معلوم نہیں، نفاس کے احکام، ایک عورت کی زچگی ہو گئی، کبھی 10 دن میں پاک ہو جاتی ہے، کبھی 20 دن لگتا ہے، زیادہ 40 دن ہے، ایک عورت 15 دن میں پاک ہو گئی، تو ہم نے کہا کہ 15 دن ہونے کے بعد تم کو جو ہے غسل، تمہارا خون بند ہو گیا تو بس اب تم کو وہ غسل کرنا، ارے کیا نماز پڑھنا شروع کر دی، سب طوفان اٹھا لے اس کو، ارے 15 دن کے اندر نماز پڑھ رہی تھی، 40 دن، ایسا نہیں ہے، 40 دن زیادہ سے زیادہ ہے، جو ہی اس کا خون بند ہو جائے، جو ہی خون بند ہوتے اس کو جو ہے نماز شروع کرنا چاہیے۔ یہ کیا کہ نیا ہے، ہمیں سنے نہیں، ہمیں دیکھے نہیں، یہ باتیں کرتے ہیں، تو جہالت ہماری یہاں تک۔ جیسے حیض ہوتا ہے، حیض کبھی 3 دن کا ہوتا ہے، 5 دن کا، 10 دن، زیادہ 10 دن ہے، 10 دن کے بعد جو ہے استحاضہ کہلائے گا، 10 دن کے بعد اگر خون آتا رہا تو استحاضہ کہلاتا ہے، تو وہاں بھی جو ہے وضو کرنا اور نماز پڑھنا ہے۔ 10 دن تک اگر حیض ہے تو نہا لے، اس کے بعد اگر خون آ رہا ہے تو وہ حیض کا خون نہیں ہے بلکہ بیماری خون ہے، صرف وضو کر کے نماز پڑھنا ہے۔ دیکھیں بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں۔ اس طرح نفاس وہ جو ہے 40 دن زیادہ سے زیادہ ہے، کم سے کم مدت کچھ بھی بہت کم ہو سکتی ہے، 10 دن میں ختم ہو سکتا ہے۔ گولیاں ایسی ہیں، انجیکشن ایسے ہیں، فوراً خون بند ہو گیا، کیا کریں گے؟ نہیں 40 دن تک چپ بیٹھ دیں، 40 دن تک بیٹھنا نہیں ہے۔ تو سارے مسائل اس کے اندر بہشتی زیور لکھے ہوئے ہیں، جو ہماری ماں بہنوں کو معلوم نہیں ہے، جہالت کی وجہ سے بہت ساری اس کے اندر چلی ہوئی ہیں، اور غلط قسم کے عقیدے پھیلے ہیں عورتوں کے اندر، وہی چیزیں آتی بچوں کے اندر، جو ماں سکھاتی رہتی ہے ایسا کرنا چاہیے ویسا کرنا چاہیے، بچوں کے دماغ وہی گھس جاتا ہے۔ اب جو بچپن کی جو تعلیم ہے وہ پتھر کی لکیر ہے، وہ ان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ تو الحمدللہ بہت بڑے عالم تھے مولانا یوسف علی تھانوی صاحب، جن کو حکیم الامت کہا گیا، 1000 سے زائد کتابیں لکھی، 1000 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں، بہت سوچ سوچ کے آسان زبان کے اندر ہماری ماں بہنوں کو جو ہے جہالت سے نکالنے کے لیے، ان کو دین کے راستے پر ڈالنے کے لیے، شریعت پر چلانے کے لیے کتاب لکھی۔ تو صرف عورتیں نہیں پڑھ کے مرد بھی پڑھنا ہے، مرد پڑھ کے سمجھا سکتے ہیں کتابوں کو۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو ہے ہمارا علاج جو ہے جہالت، ہمارا سب سے اصل مرض جہالت ہے، اس کا علاج علم حاصل کرنا ہے۔ علم حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو ہے سب سے بہتر کتاب بہشتی زیور ہے۔ زمانہ گزر گیا، ان کے حضرت گزرے ہوئے کئی سال ہو گئے، تقریباً 100 سال کی بات ہے، لیکن آج تک اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں لکھی، یاد رکھو، اگر ہوتی تو ہم بتاتے آپ، اس سے بہتر کتاب ہے وہ کیا پڑھتے ہیں وہ پڑھو، اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔ آج بھی تمام چیزیں جو کچھ انہوں نے لکھی ہیں آج بھی ویسے ہی اپلیکیبل ہیں، ویسے ہی مناسب ہیں جیسے وہ زمانے میں تھے، زبان بھی بہت آسان ہے۔ تو ایک مرد اپنے جو پڑھنے والا ہے اپنی عورتوں کو پڑھ کے سنائے، یا جو عورتیں پڑھنے والی ہیں چند لے کے سب لوگوں کو بیٹھ کے پڑھ کے سنائیں، معلوم نہیں ہو رہا تو علماء سے پوچھنے لگائیں، دیکھو یہ کیا مسئلہ ہے، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ کیا لکھا گیا، اس لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کچھ چیز کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو علماء سے پوچھ لیں۔ تو جو اس کو پڑھنے والی سمجھنے والی ہے ایک عالم کے برابر ہو جائے گی، یاد رکھو، عالم فخر کرنے کی بات نہیں ہے، لیکن اتنا اس کے اندر علم ہے بہشتی زیور کے اندر۔ تو علم جو ہے جہالت کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہمارے اندر آ گئی ہیں،
تو علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد جو ہے انسان کے اندر اس کا نفس ہے جو انسان کو برائی کی طرف لے جانے والا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء. کون کر رہی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے، ان کو جیل سے نکالا گیا، اور جو عورتیں ان کو جو ہے برائی کی ترغیب دے رہی تھیں ان کو بلایا گیا. انہوں نے کہا کہ نہیں وہ بالکل پاک باز انسان ہے، ہم نے اس کو جو ہے برگلانے کی کوشش کی تھی. دیکھیے اس وقت تو کیا کہنا چاہیے، دیکھو کیسی چڑیل عورتیں ہیں، مجھے بہکانے والی تھی، فلاں تھی، میں ایسا نہیں کہا انہوں نے. دیکھو دوسرا آدمی تو کہہ سکتا، ہمارے جیسا آدمی تو کہتا ہے دیکھو کیسے یہ ہے گندی عورتیں مجھے بہکا رہی تھیں، وہ یہ کہتا نہیں کہا انہوں نے. کہا کہ وما ابری نفسی، میں اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں ٹھہراتا. ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک انسان کا نفس تو برائی کا ہی حکم دیتا ہے. دیکھو کس کی زبان سے اللہ تعالیٰ ادا کر رہے ہیں، ایسے پاکیزہ ترین انسان کی زبان سے یہ کلمات نکل رہے ہیں. بے شک انسان کا نفس تو برائی کا ہی حکم دیتا ہے، سوائے وہ نفس جس پر اللہ کا رحم ہو جائے. چپ، اللہ کا رحم مجھے بچا لیا، اس یہ کریں. تو اپنے نفس کو سدھارنا ضروری ہے. تو جو انبیاء کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں، علماء ربانی ہیں، اللہ کے رسول کا اہم کام یہ تھا کہ لوگوں کے نفس کو پاک کریں. پڑھنے کے بعد آدمی بہت پڑھ لیتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، چلتا نہیں شریعت پر. تو یہ سب کس کی وجہ سے؟ نفس امارہ کی وجہ سے. انسان کا نفس کو برائی کی طرف لے جانے والا ہوتا ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہے، اس کو جو ہے مانجنا ہے، اس کو صاف کرنا ہے. تو یہ جیسا ہم کسی سے علاج کراتے ہیں، بیماری کا علاج کراتے ہیں، ویسے ہی جو علاج کرانے کے لیے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین ہیں، علماء ربانی ہیں، ان کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے. اگر نہ کریں گے وہ عالم فاضل قاری حافظ سب ہوتا ہے لیکن ساری برائیں کرتا رہتا ہے. دیکھیں کیسا کر رہے تھا، انہیں تعلیم ہو یہ وہ عالم ہی کر رہے جی، یہ سب وہ حافظ ایسا کر رہے جی، سب شکایتیں آتی رہتی. علم ایک الگ چیز ہے. اب ایک آدمی کو معلوم ہے سگریٹ نہیں پینا، مثال بول رہا ہوں، خوب سگریٹ پیتا رہتا، معلوم ہے اسے. ہمارے ایک ڈاکٹر کنٹینیوس پیتا تھا، کیا کینسر کے مر گیا، وہ تو اور بات، کیا کریں گے. تو علم الگ چیز ہے، عمل الگ چیز. تو آدمی کا جب تک تزکیہ نہیں ہوتا وہ عمل نہیں کرتا. تو عمل کرنے کے لیے نفس کو جو ہے، یہ جو نفس انسان کا سرکش ہے، اس کو جو ہے اس کی سرکشی دور کرنے کے لیے، امارہ بہت زیادہ بڑا حکم دینے والا ہوتا ہے، اس کو جو ہے لگام ڈالنے کے لیے کسی اللہ والے سے تعلق جوڑنا ضروری ہے. اس سے تعلق پیدا کر کے اس کی ہدایت پر چلنا ضروری ہے. تو میں نے چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی. تو نماز کا وقت کتنا ہے؟ 6:40 ہو گئے. تو جو باتیں میں نے بیان کی ہیں، تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، مرد اور سب مسلمان ہیں. ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ ہم اس کی شریعت پر چلیں پوری طرح. تھوڑا شریعت پر چل رہے ہیں، تھوڑا اس چل رہی ہے، شیطان کی پیروی ہے، یہی نفس کی پیروی ہے، یہ شریعت کی پیروی نہیں، یہ اللہ کے پاس قبول نہیں ہے. تو ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کی بعض باتوں پر عمل کرتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو. فما جزاء من یفعل ذلک منکم، ایسا کرنے والے کی سزا کیا ہے؟ دنیا کی زندگی میں ذلت و رسوائی، اور آخرت میں عذاب ہے. یاد رکھو، پوری طرح عمل کرو، یہ اللہ کا مطالبہ ہے. پوری طرح زندگی کے اندر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ضرور تم کو دنیا کے اندر بھی سکون دے گا اور آخرت میں بھی سکون دے گا. پہلی بات. دوسرا، ہماری شریعت مکمل ہے، اس میں کسی کے اضافے کی ضرورت نہیں. کوئی قانون، کوئی شریعت، کوئی کورٹ ہندوستان کی ہے یا دنیا کی، دنیا کا ایک الگ ادارہ ہے، معلوم ہے، دنیا میں ایک الگ بڑی کورٹ ہے. وہ کورٹ کوئی بھی اس کو چینج نہیں کر سکتا، قیامت تک چینج ہونے والی نہیں. قرآن کا حدیث کا حکم چینج ہونے والا نہیں، یاد رکھو، تبدیل ہونے والا نہیں ہے. اس میں کوئی اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اسے کمی کرنے کا. تو ہم کو شریعت کے احکام پر چلنا ہے، یہ بات. اور اگر نہ چلیں گے تو ہم مسلمان نہیں رہیں گے، ہم ایمان والے نہیں رہیں گے. بات تو خاص طور پر جو ہے بہت سارے مسائل جو ہمارے آتے ہیں عورتوں کے، تو عورتوں کو تو اسلام نے وہ مقام دیا ہے کہ کسی نے مقام نہیں دیا. عورت کو جو مقام اسلام نے دیا ہے وہ کسی نے ایسا مقام نہیں دیا. آپ تھوڑا سا ذرا سر اٹھا کے یورپ کے حالات دیکھیں اور بازو اپنے ہندو بھائیوں کے حالات دیکھیں تو حیران رہ جائیں گے. کیا ان کو عورت کیا جوتی کے برابر کہتا ہوں، عورت کیا ہے جوتی کے برابر. وہاں تو عورت کیا بھی نہیں ہے، بس یوز اینڈ تھرو. یورپین یوز اینڈ تھرو، عورت کو مقام. تو اسلام نے ان کو مقام دیا، ماں کا درجہ دیا، بیوی کا درجہ دیا، بہن کا درجہ دیا، بیٹی کا درجہ دیا. مطلب کیسے کیسے درجے دیے، کیا کیا ان کے لیے جو فضائل بیان کیے.
جس کی 2 بیٹیاں ہو 3 بیٹیاں ہو وہ ان کو پالتا ہے پرورش کرتا ہے نکاح کرتا ہے تو اس کے لیے جنت ہے. اللہ کے رسول نے 2 رہے تو کیا کرنا ہے اس کو بھی ہے. اگر بولے کہ اگر ایک رہا تو بھی اللہ کے بولتے تھے بولا ایک بیٹی اگر ہے آدمی پریشان ہو رہی 3 بیٹے ہیں کیا کروں کیا نہ کروں بس ان کو پال پرورش کر کے نکاح کر دیتی جنت گھٹ ہو جائے گی. یاد رکھ اتنا آسان ہے کس دن کے اندر ہے. کیوں پریشان ہوتے ہیں کیا کرنا صاحب بیٹے بہت ہیں جی پریشان ہوتے ہیں بیٹے ہونے لگے. پریشان ہونے کی بات نہیں یہ تو خوشخبری کی بات. ایک صاحب نے لکھا اس کی 6 بیٹیاں ہو گئی پریشان تھا اور ایک ساتھی بیٹی ہو گئی. سچے واقعات ہیں. خواب پڑا اس کو خواب میں دیکھا کہ جو ہے جہنم کے جو دروازے 7 دروازے سب ایک بیٹھی رہی ہوں ساتھی بیٹی جہنم کے 7 دروازے پھیری. بیٹی پریشان ہو گیا تھا نا وہ بیٹی وہ دروازے پھیری جہنم جنت کے 8 دروازے ہیں جہنم کے 7 دروازے 7 دروازے کی بیٹی ٹھہری ہو سب روک رہی اس کو. دیکھ رہے ہو تو یہ جہنم کے لیے صفر بننے والی تمہاری بیٹیاں پریشان مت. تو ہمارا دین جو ہے سب سے بڑھ کر ہمارے لیے رحمت ہے. اللہ کا پسندیدہ دین ہے ہمارے لیے. اسی میں ہماری کامیابی اللہ نے رکھی ہے. تو اب یہ کامیابی ہمیں حاصل کرنا ہے تو پہلے دین کا علم جاننا سمجھنا ضروری ہے. عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا تزکیہ کریں اپنے نفس کو پاک کریں. تو نفس کو پاک کرنے کے لیے نفس جو ہے ہمارا گھوڑے کی طرح سرکش گھوڑے کی طرح معلوم کسی اللہ والے سے تعلق جوڑنا ضروری ہے. جوڑے بغیر جو ہے بہت مشکل بات. اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یزکیہم ان کو پاک کرتے ہیں. اللہ کے رسول پاک کرتے ہیں ان کے عقیدوں کو درست اصلاح کرتے ہیں ان کے اعمال کی اصلاح کرتے ہیں اخلاق کی اصلاح کرتے ہیں. تو کسی پاک کرنے والے آدمی جس کو مزکی کہتے ہیں اس سے تعلق جوڑے بغیر دین پر عمل کرنا پوری طرح عمل کرنا ممکن نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب لوگوں کو بھی جو ہے دین کے احکام جاننے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم جو ہے اپنا خود کا تزکیہ کرائیں اپنے گھر والوں کا تزکیہ کرائیں اور ایسی شخصیتوں کی تلاش کریں جو مزکی حقیقتاً مزکی. اور پھر یہ بات بھی کہ دنیا کے بہت سارے فتنے ہیں بہت سارے فتنوں کے اندر آج دنیا چل رہی ہے. تو اس سے بہت باخبر رہنے کی ضرورت ہے. پتہ نہیں کس فتنے میں ہم گر جائیں. آدمی جو حدیث میں آتا ہے آج شام میں ایمان والا ہے صبح اٹھتے کافر ہو جائے گا صبح ایمان والا شام ہوتے کافر ہو جائے گا. یصبح مومنا و یمسی کافر حدیث کے الفاظ ہیں. یمسی مومنا یصبح کافرا رات کو سوئے ایمان والا ہے صبح اٹھتے کافر ہو گیا آدمی. تو اتنے فتنے جب تک ہمارا تعلق کسی عالم ربانی سے عالم بہت ہیں اللہ والے عالم سے تعلق نہیں ہوگا ہم جو ہے اپنے ایمان کو نہیں بچائیں گے ہمارے دین کو نہیں بچائیں گے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب لوگوں کو ایسے علماء کی صحبت نصیب فرمائے ہم کو ایمان اسلام پر قائم رکھے اسی پر ہمارا خاتمہ کرے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة دائمة مقبولة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.